بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جوڑ توڑ میں خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے آپ جہاں بھی تشریف فرما ہے اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی خاص رحمتوں اور برکتوں کی بارش برساتے رہیں۔ میں ہوں تنویر اقبال۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے سینئر صحافی و تجزیہ کار جناب محسن رضا خان صاحب۔ آج وزیر اعظم کی زیر صدارت نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی، جس میں پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے اہم کچھ فیصلے کیے گئے۔ اس کی تفصیل ہم محسن رضا صاحب سے پوچھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو آج بڑا اہم ایشو ہے اسلام آباد کے جو بلدیاتی انتخابات ہیں، اس حوالے سے کہ جو بلدیاتی انتخابات حکومت نے ایک بل منظور کیا تھا قومی اسمبلی سے، اور اس کے تحت الیکشن کمیشن نے جو اسلام آباد کے انتخابات 31 دسمبر کو ہونا تھے وہ ملتوی کر دیے تھے۔ جی محسن صاحب، نیشنل سیکورٹی کونسل کی آج میٹنگ ہوئی وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت، اس میں کیا کیا اہم فیصلے کیے گئے؟ تنویر صاحب، پہلے تو یہ ہے کہ ملک کی سلامتی جو ہے وہ خالی دہشت گردوں کی وجہ سے خراب نہیں ہے۔ اگر اسے ہم دیکھیں تو پاکستان کو ایک معاشی بحران کا بھی سامنا ہے اور سیاسی عدم استحکام کے بھی سامنا ہے۔ دو کیسوں میں، معاشی بحران میں اور سیاسی عدم استحکام میں، تو تحریک انصاف جو ہے پیش ہے، اور تیسرا جو ہے سیکورٹی کا مسئلہ جو ہے اس میں تحریک طالبان پاکستان جو ہے اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ پاکستان کے مختلف جگہ پہ انہوں نے حملے کیے، اور اسلام آباد میں جو حملہ کیا وہ ایک خودکش حملہ تھا، اور اسلام آباد میں کسی ہائی ویلیو ٹارگٹ کو نشانہ بنانا مقصد تھا۔ لیکن وہ خوش قسمتی ہے کہ اسلام آباد پولیس کے الرٹ تھی، اور یہ اس کے باوجود ہے کہ اسلام آباد پولیس کو 4 مہینے تک عمران خان نے جو تھا وہ سولی پہ لٹکائے رکھا، اور اسلام آباد پولیس جو تھی وہ اپنی ڈیوٹی کرنے کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کی سیکورٹی اور اسلام آباد پر تحریک انصاف کا حملہ جو تھا وہ روکنے کے لیے مصروف رہی۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ کام کیا۔ تو آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے یہ واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم دہشت گردوں کو ان کے ٹھکانوں پہ جا کے سبق سکھائیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ نیشنل سیکورٹی کونسل کے آج کے اجلاس میں بلاول بھٹو زرداری بھی شامل تھے، خواجہ آصف بھی، جنرل عاصم منیر اور دیگر لوگ جو سیکورٹی کونسل کمیٹی کے ممبر ہیں وہ بھی شامل تھے۔ اور اس اجلاس میں جو اہم فیصلے کیے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی بھی طور پہ دہشت گردوں کو کھلا نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس کی یہ مثال ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ بنوں میں سی ٹی ڈی کے کمپاؤنڈ پر جب دہشت گردوں نے قبضہ کیا اور عملے کو یرغمال بنایا، تو پاک فوج نے کسی بھی رکاوٹ کے بغیر ایک ہی فیصلہ کیا کہ کسی طور پہ بھی دہشت گردوں کے سامنے نہیں جھکا جائے گا، اور انہوں نے وہاں پہ آپریشن کیا اور اس صورتحال کو قابو میں کیا۔ یہ بڑی ایک اہم بات ہے کہ پاکستان کو گزشتہ چند مہینوں میں جو فیصلے کیے گئے اور وہ قوم کے سامنے نہیں رکھے گئے کہ کابل میں کیا فیصلہ ہوا تھا، اور طالبان کو پاکستان لانے کے سلسلے میں کیا کچھ پاکستان کو دینا پڑا اور کیا انہیں فائدہ ہوا، اس کا ابھی تک قوم کو نہیں پتہ چل سکا۔ آپ دیکھیں کہ جنرل فیض جو تھا وہ کردار ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پہ بھی مشکوک رہا، اور کورٹ کمانڈر پشاور اور کورٹ کمانڈر بھاولپور کے طور پر بھی ان کا کردار بہت مشکوک ہے۔ اور اب کھل کر باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ کس طرح وہ چوبکی لڑتے رہے، انہیں پاکستان کا مفاد عزیز نہیں تھا، وہ صرف اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے اور عمران خان کو ایک ماسٹر جو بن چکا تھا اور اس کو مزید
آگے پہنچانے کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا، بلکہ ابھی ایک ہمارے صحافی دوست اعزاز سید نے یہ انکشاف کیا ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس سے جو آڈیو لیکس ہوئی وہ پرائم منسٹر کے اے ڈی سی میجر ارسلان نے کیے، اور انہوں نے اس کا اعتراف بھی کیا، اور یہ کام انہوں نے جنرل فیض کے کہنے بھی کیا تھا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ پاکستان کی حکومت اور ریاست اور پاکستان کی فوج اس بارے میں سخت قدم اٹھائے اور جنرل فیض کے ان الزامات جو ہیں ان کی تحقیقات کرے اور ان کا کورٹ مارشل کرے، لیکن پتہ نہیں کہ کیا وجہ ہے کہ عمران خان اور ایسے تمام عناصر کو ڈھیل دی جا رہی ہے جس کی وجہ سے ملک کی سلامتی خطرے میں پڑی ہوئی ہے۔ اور اگر ہم نے اس معاملے کو سنجیدگی سے نہیں حل کیا تو ہمیں اس کے بارے میں یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کی ریاست کو ایسے اقتدار جو ہے کتنا نقصان پہنچاتے رہیں گے۔ ابھی مختلف باتیں آ رہی ہیں کہ جنرل باجوہ، جنرل فیض نے کس طرح سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے ججوں کو استعمال کیا، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ تو بیان پہلے جنرل فیض حمید کے بارے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی سامنے لا چکے ہیں کہ کس طرح وہ ان کے پاس گئے اور انہیں دباؤ ڈالنے کے لیے انہیں کہا کہ آپ ہمارے 2 سال ضائع نہ کریں اور نواز شریف کو کسی قسم کی رعایت دینے کا مت سوچیں۔ تو نیشنل سیکورٹی کے بارے میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ طالبان جو ہے انہیں نے اپنی حکمت عملی پاکستانی طالبان نے بدل لی ہے، اور وہ جو ہے ابھی بلوچستان میں بلوچ کانفرنسوں کے ساتھ بھی مل گئے ہیں، اور یہ مل کر جوائنٹ کاروائیاں ہو رہی ہے جس کا مقصد صاف ظاہر ہے کہ سارے کھیل میں پاکستان کی دشمن قوتیں بھی شامل ہیں۔ اب ایک قوت تو ہم انڈیا کو سامنے رکھتے ہیں جس کے کہنے پر سب کچھ ہو رہا ہے، اور جوہر ٹاؤن میں جو دھماکہ ہوا تھا اس کے ڈانڈے بھی بھارت سے جا کر ملتے ہیں، لیکن اب یہ جو نیا اتحاد بنا ہے اس کے پیچھے بھی یقیناً بھارت ہوگا، اور ہمارے جو ہے عسکری اور خارجہ ملک کے ادارے جو ہے وہ اس کو سنجیدگی سے لیں گے اور اس کے بارے میں کوئی عملی قدم بھی اٹھائیں گے اور عالمی سطح پہ بھی اس بات کو سامنے لائیں گے۔ لیکن جہاں تک کہ ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں کا تعلق ہے، وہ ہم نے دیکھا ہے کہ اسلام آباد میں سیکورٹی سخت کر دی گئی ہے اور 1000 کے قریب ایف سی اہلکار اسلام آباد میں چرچا دیے گئے ہیں۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں داخلوں پر غیر متعلقہ افراد کے داخلے بند کر دیے گئے ہیں اور کافی سیکورٹی ٹائٹ کر دی گئی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ابھی اسلام آباد میں دہشت گردی کا خطرہ موجود ہے، اور اللہ خیر کرے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے سیکورٹی کے ادارے جو ہیں وہ پاکستانی عوام کو پہلے بھی انہوں نے کبھی مایوس نہیں کیا اور آئندہ بھی مایوس نہیں کریں گے۔ جی محسن صاحب، یہ ہم ایک دفعہ جو آپ نے بات کی ہے اعزاز سید صاحب کے حوالے سے، ملک کے جید صحافی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف ہی جنرل فیض حمید کیوں ان کی جو آڈیوز ہیں وہ لیک کر رہے ہیں؟ وہ تو ظاہری بات ہے کہ ریکارڈ تو کسی نے کی ہوں گی، اور جس طرح میجر ریکارڈ تو اسی دور میں ہوئی ہیں جب یہ جنرل فیض حمید ڈی جی آئی ایس آئی تھے، اور زیادہ جو ہیں ان کے دور کی ریکارڈنگز جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں۔ جی ہاں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ نواز شریف کے دور میں بھی ان کی ریکارڈنگ ہوئی تھی اور وہ بھی باہر آئی تھی۔ لہذا ضرورت تو اس بات کی ہے کہ اگر اتنا سنگین سیکورٹی بریچ ہوا ہے تو فوج جنرل فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کرے، اور نہ صرف ان واقعات میں بھی بلکہ ان کی کرپشن کے بارے میں بھی اور ان کے
जो इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल का था, और जजों को जाके उन्होंने धमकियां दी, और जो जजों से अपनी मर्जी के फैसले लेने के लिए उन्होंने, जनरल बाजवा ने सब कुछ किया। तो ये सब चीजें सामने लाना होंगी, वरना पाकिस्तान जो है बनाना रिपब्लिक पहले बन चुका है, और जो रही सी कसर है वो इन ऑडियो टेप से और इन सारी बातों से सामने आ गई है। तो पाकिस्तान को किसी बाहर के दहशतगर्द की और बाहर के हमले की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के जो मुहाफिज थे और जिन्हें पाकिस्तान का मुहाफिज तस्वर किया जाता था, उन्होंने पाकिस्तान में इतना गर्म मचाया कि पाकिस्तान बिल्कुल एक खोखला मुल्क बन के रह गया है, और सारी दुनिया इसका मजाक उड़ा रही है। जी मोहसिन साहब, अगर इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात की बात करें तो बल्दियाती इंतखाबात से हर हुकूमत ही हमने देखा है पिछले कोई 10 साल में ये भाग रही हैं कि अब ये जो इस्लामाबाद के इंतखाबात हैं ये मेरे ख्याल है 3 साल से पेंडिंग हैं, और ये 2 साल जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, इमरान खान जब वजीर आजम थे उस वक्त भी बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए इस्लामाबाद के, और अब भी जो मौजूदा हुकूमत है वो भी इसको ना करवाने के पर तोल रही है, जबकि आज एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वाज़ेह फैसला आया है कि इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात जल्द अज जल्द करवाए जाएं। तो इस पे आप क्या कहेंगे सर, कैसे आप इसको देखते हैं? मैं ये कहूँगा कि देखें, एक हमारे सामने था कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात हुए थे, और उनको इमरान खान ने आकर किस तरीके से उन मुकामी हुकूमतों को ख़त्म किया था, उसके खिलाफ फिर सुप्रीम कोर्ट में वो नाज़िम गए थे, और उसका फैसला उनके हक में आया। लेकिन इमरान खान और उनकी पार्टी जो अब बातें कर रही है, उन्हें शर्म नहीं आती, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे 1 साल अमल दरामद नहीं किया, और सुप्रीम कोर्ट भी इंतहाई बेशरम है कि उसके चीफ जस्टिस ने 1 साल तक इस बात का नोटिस नहीं दिया कि उनके फैसले पे अमल दरामद नहीं किया जा रहा था। अब ये बात हकीकत है कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन कराना मौजूदा हुकूमत की रुसवाई के अलावा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कई बल्दियाती हलकों में और यूनियन कौंसिलों में पीटीआई के चेयरमैन जो है बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं, और दर्जनों जो यूनियन कौंसिल हैं उसमें हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ही नहीं है। कई जगह पर इनके पैनल नहीं है, और ये एक ऐसी अफरा तफरी की सूरत हाल है कि जिसके बारे में नवाज शरीफ को भी देखना होगा कि उनकी पार्टी का क्या हाल बन चुका है, और पार्टी के जो लोग मौजूद हैं जो इस पार्टी पे काबिज हैं, उन्होंने पार्टी को किस तरह जो है करके रख दिया है कि उनके पास उम्मीदवार तक नहीं है। और बाज जगह पे पता चला है कि मुस्लिम लीगी अहदेदारों ने अपने रिश्तेदारों को पीटीआई के टिकट पे बिला मुकाबला भी मुंतखब करवाया है। ये बड़ी अजीब गरीब सूरत हाल है। इस सूरत हाल से बचने के लिए हुकूमत ने कानून साजी भी की, यूनियन काउंसिलों की तादाद 101 से बढ़ाकर 125 करने की भी कोशिश की, उस पर काबीना का भी इजलास हुआ। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन को इसके बारे में फैसला करने का इख्तियार दिया, और कहा कि इसके बारे में वो फैसला करें। और जब इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला कर दिया, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने उस फैसले को कलअदम करा दिया, और 8 घंटे के अंदर ये सारा इंतखाबी अमल मुकम्मल करने की हिदायत की, जो कि मुमकिन नजर नहीं आता। ना ही आज के दिन में ये इलेक्शन हो सकेगा। 31 दिसंबर को तो ये इलेक्शन बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ना ही इंतजामात हैं और ना ही अमली को लाने के लिए कुछ बंदोबस्त है। अब देखना यह है कि आज के दिन इलेक्शन कमीशन इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट से रुजू करता है या क्या हल इसका निकाला जाता है। लेकिन हकीकत है कि और ये मजाक बन गया है कि हमारे जो जज साहबान हैं वो बारूदी हालात को देखे बगैर
ایسے فیصلے کرتے ہیں جن پہ عمل درآمد بھی ناممکن نظر آتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ان کا فیصلہ صحیح اور انصاف کی بنیاد پر ہو، لیکن انہیں یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ یہ فیصلہ کیسے امپلیمنٹ ہوگا. جی محسن صاحب، اصل میں جو مقامی حکومتوں کا جو نظام ہے، اس کے بغیر جو ہماری جمہوریت ہے اور ایون جو ہمارے مسائل ہیں، عوامی مسائل ہیں، ان کا حل ممکن نہیں. محسن صاحب بے حد شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ جلد ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.